يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بادر الهدى بالفتوح إسلام مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محترم مجد الاحترام مجد القدر بزرگوں کے اور ساتھی یہ جماعت ثانی کا مہینہ چل رہا ہے اکثر میں آپ حضرات کو جمعۃ المبارک کے بیان کے اندر کہا کرتا رہتا ہوں کچھ تاریخی واقعات ایسے بھی ہیں جو آج ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ویسے تو ہم بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے مفتی ہیں ساری باتیں ہمیں یاد ہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے اگر پوچھ لو تو پتہ بھی نہیں ہے اللہ معاف فرمائے آج کل سوشل میڈیا بھی اتنی فعال ہو چکی ہے پتہ یہاں سے چل رہا ہے ہمیں ایک بندہ اینکر تھا وہ اپنا ویڈیو بنانے کی خاطر نکلا ایک آدمی سے وہ انٹرویو کر رہا ہے اسے لگا کہ بھائی
آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ ہاں ضرور دوں گا بھائی۔ کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز جنازے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اس نے کہا کہ 4 رکعتیں۔ کہتے سجدے کتنے ہیں اس میں؟ کہتے سجدے 5 ہیں۔ رکعتیں 4 ہیں، سجدے 5 ہیں۔ اسی طریقے سے کم از کم یہ کہ میں نے وہ پورا پروگرام دیکھا، 30 سے 40 بندوں سے اس نے انٹرویو کیا ہے۔ 30 سے 40 بندوں نے کسی نے بھی سیدھا جواب نہیں دیا کہ نماز جنازے کی رکعتیں نہیں ہوتی، نماز جنازے میں تکبیر ہے۔ اس کو نہیں بتایا۔ ہم حیرت قدر ڈوب گئے۔ اب دیکھو، یقین کریں سب سے پہلے تو مجھے رونا آ رہا تھا کہ یہ کام میرا ہے۔ آج ہم اللہ معاف فرمائے کہ تبلیغی جماعت والوں کو تعلق تشریح کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو سب مسلمان ہیں، یہاں تو سب قرآن جمع کرنے والے ہیں، یہاں سارے لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور محمد رسول اللہ کی امتی ہے۔ آپ جو اگر تبلیغ کریں تو کہاں چلے جاؤ؟ تو میرے بھائیوں، اب اس جماعت ثانی کے مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو آج اللہ معاف فرمائے نور جہان کے مرنے کا دن ہمیں یاد ہے۔ جتنے جناب ہمارے پاکستان بنانے والے لوگ تھے سب کے دن ہمیں یاد ہے، ایک ایک جناب تاریخ پیدائش بھی ہمیں یاد ہے۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے ہم کو اگر یاد نہیں تو ان صحابہ کی تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے جنہوں نے آج ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمیں اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرمایا ہے، ان کی تاریخ ہمیں یاد نہیں۔ کیوں؟ یہ بھی تو یاد کرنے کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور آج میرے دوستوں ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ واقعات اور حالات بیان کی۔ جب امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم و ستم کرتا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، سینے کے اوپر چٹان رکھ دیتا ہے، عرب کی تبدیل میں ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، وہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے امیہ کیوں اس کے اوپر تعظیم کر رہا ہے؟ تم لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے، اب تم اس کو آزاد کرواؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خوبصورت غلام اس بلال حبشی، کالے بلال حبشی کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے پر دل اجڑا ہو گیا ہے، دل اللہ اللہ کہتا ہے، دل محمد رسول اللہ کے اوپر فدا ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میں تیرا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں مذاق کرتا ہے؟ تیرا غلام اتنا خوبصورت ہے، وہ اس کالے غلام کے بدلے میں مجھے دے گا؟ ہاں اس لیے دوں گا کہ تیرے غلام کا من اجڑا ہے، تن کالا ہے، کوئی مجھے افسوس نہیں۔ میرے غلام کا تن اجڑا ہے، من کالا ہے، تو میں اس کو کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ سودا کر دیا اور اس بلال حبشی کو خرید لیا۔ ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے اندر مردوں میں کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دین کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تین خواہشیں، ایک مرتبہ اسی طرح خواہشوں کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، ان میں سے دو چیزیں ہیں، دو چیزیں وہ کیا ہے کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، سب سے پہلی بات آپ کا چہرہ ہو اور میں اس کو دیکھتا رہوں۔ خواہش ظاہر کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا چہرہ ہو اور میں اس کو دیکھتا رہوں، اور دوسرا میری بیٹی ہو اور وہ آپ کے گھر کے اندر ہو، مجھے یہ سب سے زیادہ، اور اللہ پاک نے وہ خواہشیں پوری کی کہ نہیں کی؟ غار کے اندر آپ دیکھیں 3 میل کی چڑھائی پہ چڑھا کے لے جانے والا صدیق اکبر، غار کی صفائی کرنے والا صدیق اکبر، غار کے اندر جھولی بنا کے محمد رسول اللہ کو 3 دن سلانے والا صدیق اکبر۔ اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ بھی پیش آیا، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے گیٹ کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ یوں کر لیتا ہے، کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں، میرا راستہ کیوں روکا؟ کہا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بولو کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں آپ کو ساری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں، اور غار کی 3 رات والوں میں سے ایک رات مجھے دے دو، ساری زندگی کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، ہم باہر آسمان کے اوپر دیکھ رہے، باہر سوئے ہوئے تھے، آسمان کے اوپر ہماری نظریں جا رہی تھی۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر دیا، آقا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ چاند اور جتنے ستارے ہیں آسمان کے اوپر، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ فرمایا عائشہ ہیں۔ کس کی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میرے دل کے اندر تو یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے ابا کے بارے میں کہیں گے، میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے ابا کے بارے میں آپ کہیں گے۔ فرمایا عائشہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہے، ستاروں سے زیادہ ہے نیکیاں کس کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہی فاروق اعظم مسجد نبوی کے گیٹ کے اوپر کھڑا ہو کے راستہ روک دیتا ہے، صدیق میں تیری خاطر کھڑا ہوں، حکم کر فاروق اعظم۔ اور آپ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سارے مرید مصطفیٰ ہیں۔ کیا ہے؟ مرید مصطفیٰ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسا صحابی ہے جو مرید مصطفیٰ بھی ہے اور مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ اب وہ راستہ روک کے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ اے صدیق میں آپ کو ساری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ وہی فاروق اعظم ہے جب اسلام لے آتا ہے، اذان ہو گئی، صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں، آقا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا نماز کی تیاری ہو رہی ہے، اذان ہو گئی ہے، آقا نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا یہیں پڑھیں گے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کعبۃ اللہ کے اندر کیوں نہیں؟ کہا وہاں تیری برادری آنے نہیں دیتی۔ کہا پھر عمر ادھر ہو جاؤ، نماز بھی چھپ کر ہو، اذان بھی چھپ کر ہو، آج کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے۔ سب سے پہلی نماز کعبۃ اللہ کے اندر پڑھانے والا کون ہے؟ فاروق اعظم ہے۔ آج وہ ہاتھ کو یوں کھڑا کر کے کھڑا ہوا ہے، اے صدیق میں آپ کو ساری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں۔ آج وہ 3 دن جو غار کے اندر ہے وہ ایک مجھے دے دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عمر میں نے ساری زندگی کے اندر کمایا
بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ وہ تمہیں ساری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہے اور تو انکار کر رہا ہے، تو ایک 3 دن جو ہے 3 راتوں کی نیکیاں دینا نہیں چاہتا، وجہ کیا ہے؟ یہ ہوا کیا تھا؟ اب اس نے کہا کہ وہ اس سے آپ پوچھیں، اس سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھے جو خواہش ظاہر کر رہا ہے، جو لینا چاہتا ہے، ساری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہے، وہ اس سے آپ سوال کریں۔ پوچھا کہ آپ بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہا اور تو کچھ نہیں ہوا، اس رات کو اور کچھ نہیں ہوا، صرف اتنا کچھ ہوا ہے کہ یہ جھولی بنا کے بیٹھا رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جن کی گود کے اندر تھا، یہ ساری رات اس چہرے کو دیکھتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، اور پھر وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آج کسی مسلمان کے یہ دن یاد ہے؟ آج ہم نے کبھی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے؟ آج نور جہان کے مرنے کے بعد چھٹی ہے؟ آج کسی اور سیاستدان کے مرنے کے بعد چھٹی ہے؟ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی چھٹی کیوں نہیں ہوئی؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام کے ایام سرکاری سطح پر منائے جائیں یا نہ منائے جائیں، آپ اس کا مطالبہ کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، خواہش کی کہ یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی ہو وہ آپ کے گھر کے اندر ہو، آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ اللہ پاک نے وہ خواہش بھی پوری کر دی، وہ خواہش بھی پوری کر دی۔ اب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے کہ آج یہ بات بھی یاد رکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر بہت زیادہ تعاون تشریح بھی ہو رہا ہے۔ خاص کر کے یہ ہمیشہ یاد رکھو، جو آدمی بھی صحابہ کرام پر تعاون تشریح کرے گا نا، وہ یوں سمجھو کہ وہ صحابہ پہ تعاون تشریح نہیں کر رہا، وہ صحابہ کو تعاون تشریح کا نشانہ نہیں بنا رہا، وہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ کیوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، وہ دوسری آیات اس کے مد مقابل نہیں آئی۔ تو اب مجھے بتائیں، جب اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، تو جب صحابہ کرام کے اوپر تعاون تشریح ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو پڑھانے والے کون ہیں؟ صحابہ کو پڑھانے والے کون ہیں؟ نبی ہیں، محمد رسول اللہ ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ صحابہ کا استاد کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ صحابہ کا استاد کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ اور اللہ نبیوں کو اللہ پاک خود پڑھاتے ہیں، نبیوں کو اللہ پاک خود پڑھاتے ہیں۔ تو آج اگر اس دنیا کے اندر میرے مدرسے کا استاد ہو اور وہ کلاس کا امتحان ہو جائے، کلاس کے امتحان کے اندر بچے فیل ہو جاتے ہیں، بچے فیل ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو استاد کو رکھوں گا؟ کبھی بھی نہیں رکھوں گا کہ بھائی بچے فیل ہو رہے ہیں، آپ پڑھا نہیں رہے ہیں، تو بھائی مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو میں تنخواہ بھی دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، میں اپنے ویسے تو استاد کو چھٹی کرا دوں گا۔ تو جب یہ صحابہ کرام محمد رسول اللہ کے شاگرد ہیں، کس کے شاگرد ہیں؟ محمد رسول اللہ کے شاگرد ہیں، تو ان کو پڑھانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو اب جب یہاں صحابہ کرام اگر ناکام ہو گئے تو ناکامی کس کی ہے؟ استاد کی ہے نا، ناکامی استاد کی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، جن کو بھی اللہ پاک نے بھیجا کہ اے محمد رسول اللہ میں یہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں،
اور ان کے میں نے دلوں کو جانچ لیا ہے، میں نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، میں نے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ یاد رکھیں اس واقعے کو جب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور مانگ رہے ہیں اے اللہ یا عمر بن حشام دے یا عمر ابن خطاب دے۔ اللہ پاک نے عمر ابن خطاب کے دل کو جانچا اور محمد رسول اللہ کی محبت کو پایا۔ اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے عمر بن خطاب کو بھیج دیا۔ اللہ پاک نے پہلے دلوں کو جانچا، دلوں کو جانچ کر پرکھ کر پھر فیصلہ کیا۔ اب اللہ پاک نے پھر محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تو استاد کون ہوئے؟ محمد رسول اللہ۔ اگر شاگرد ناکام ہوتے ہیں تو استاد کی ناکامی ہوتی ہے، اگر صحابہ کرام اگر ناکام سمجھے گئے تو کس کی ناکامی ہے؟ محمد رسول اللہ کی ناکامی ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ حملہ صحابہ پر نہیں کر رہا، یہ ڈائریکٹ حملہ محمد رسول اللہ کے اوپر کر رہا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، صحابہ کو تعلق و تشریح کا نشانہ بھی بنا رہا ہے، صحابہ کرام کو جناب من برا بھلا بھی توبہ نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر وہ محمد رسول اللہ کو نشانہ نہیں بنا رہا؟ پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے نبی کے صحابہ ناکام ہو گئے، آپ کے نبی کے صحابہ ناکام ہو گئے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کافر تو آپ کو یہی کہیں گے نا، جب آپ کے نبی ایسے تھے جن کو انہوں نے پڑھایا وہ ناکام ہو گئے تو پھر آپ کے نبی بھی ناکام پیچھے چلے گئے، توبہ نعوذ باللہ۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کامیاب ہے۔ پھر جب یہ کامیاب ہے تو آپ کے شاگرد بھی کامیاب ہیں، تو اب ان کے وجہ تعلق و تشریح کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ ناکام ہے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہے وہ۔ اور یہ یاد رکھو جب صحابہ کرام پہ اور یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی، عبداللہ ابن مبارک ایک تابعی ہے، انہوں نے صحابی کو دیکھا ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ صحابی کون ہے؟ جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ اور تابعی کون ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ اور یہ یاد رکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ بھی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے اور مومنوں کی اماں ہے۔ کیا ہے؟ مومنوں کی اماں ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اندر ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب کی بہن ہے۔ اب عبداللہ ابن مبارک سے جب یہ سوال ہوا انہوں نے جواب دیا، اس نے کہا کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کا آپس میں جوڑ کرواتے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے اس نے جہاد کیا ہے، گھوڑے کے نچنے کے اندر جو مٹی گئی ہے، کئی عمر بن عبدالعزیز ہوں اس گھوڑے کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کامیاب اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو امام الصحابہ کیا ہے؟ امام الصحابہ ہے، تمام صحابہ کے امام ہیں، جو کہ 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پڑھائی گئی۔ 22 جمادی ثانی کو ان کی وفات کا دن ہے۔ ہم سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان کرتے ہیں کہ سرکاری سطح پر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے اوپر یہ دن منایا جائے اور چھٹی کی جائے، تو آپ اس مطالبے کو قبول کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔